السلام علیکم ڈیفینس اپڈیٹس میں پاکستان کے نئے مقامی ہیوی ڈرون کی لانچنگ کی خبر پر بات کریں گے۔ پاکستان نیوی کے سربراہ کی جانب سے پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا افتتاح، روس کا پہلی مرتبہ لانگ رینج بیلسٹک میزائل کا یوکرین کے خلاف استعمال، ترک TB3 ڈرون سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس اسٹارٹ۔ فرینڈز، پاکستان کی گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز کی جانب سے آج آئیڈیاز دفاعی نمائش کے دوران کمپنی کی جانب سے تیار کردہ شاپر 3 ڈرون کو باقاعدہ ریویل کر دیا گیا ہے۔ شاپر 3 بنیادی طور پر میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ان مینڈ کامبیٹ ایریل وہیکل ہے، جبکہ یہ ڈرون ہیوی پے لوڈ کیپیسٹی کے ساتھ نہ صرف روٹین کے انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکانیسنس مشن سر انجام دے سکتا ہے، بلکہ یہ کامبیٹ مشنز کے لیے بھی ہیوی پے لوڈ کی بدولت ورائٹی آف ٹارگیٹس کو نشانہ بنانے کے لیے کارآمد ہے۔ فرینڈز، شاپر 3 پر ٹوٹل 6 ہارڈ پوائنٹس آفر کیے جا رہے ہیں، جس پر یہ ایکسٹرنلی 400 کلو گرام پے لوڈ کیری کر سکتا ہے۔ شاپر 3 ڈرون پر جہاں برق سیریز کے تمام ایئر ٹو گراؤنڈ گائیڈ منیشنز کو کیری کیا جا سکے گا، وہیں ہیویئر کلاس کے لیزر گائیڈڈ بومز بھی اس ڈرون کے ساتھ ویپنز پیکج کے طور پر آفر کیے جا رہے ہیں۔ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز کی جانب سے اس دفاعی نمائش میں پریزنٹ کیے جانے والے رسوب ایئر لانچ کروز میزائل کو بھی اس ڈرون پر ویپنز پیکج کے طور پر آفر کیا جا سکتا ہے، جو نہ صرف گراؤنڈ بلکہ سرفیس ٹارگیٹس کو بھی نشانہ بنا سکتا ہے۔ شاپر 3 ڈرون پر انٹرنلی 165 کلو گرام ISR اور 75 کلو گرام آرم پے لوڈ کیری کیا جا سکتا ہے، جبکہ یہ ISR رول میں 35,000 فیٹ اور کامبیٹ رول میں 30,000 فیٹ سے زائد کی بلندی پر پرواز کر سکتا ہے۔ شاپر 3 ڈرون کی لائن آف سائٹ ڈیٹا لنک رینج 250 کلومیٹر سے زائد، جبکہ بیانڈ لائن آف سائٹ ڈیٹا لنک رینج 2500 کلومیٹر سے زائد بتائی گئی ہے۔ شاپر 3 کو بنیادی طور پر 170 ہارس پاور کے انجن سے پاورڈ کیا گیا ہے اور اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1600 کلو گرام ہے۔ فرینڈز، کڈز کی جانب سے متعارف کروایا جانے والا شاپر 3 ڈرون بنیادی طور پر گروپ 4+ میڈیم آلٹیٹیوڈ لانگ انڈیرنس ڈرون میں شمار ہوتا ہے، جبکہ اس سے پہلے کمپنی کی جانب سے متعارف کرائے جانے والے شاپر 2 کامبیٹ ڈرون پہلے ہی پاکستان آرمڈ فورسز میں سرو کر رہے ہیں۔ اس ڈرون کو خاص طور پر نہ صرف پاکستان کے مسلح افواج بلکہ ایکسپورٹ کسٹمرز کے لیے بھی پہلی مرتبہ پریزنٹ کیا گیا ہے۔ فرینڈز، اگر آپ گلوبل انڈسٹریل اینڈ ڈیفینس سلوشنز کی جانب سے حال ہی میں اس دفاعی نمائش میں آفر کروائے جانے والے نئے لوٹنگ منیشنز اور مختلف ویپنز کے بارے میں تفصیلات جاننا چاہتے ہیں تو ہم ڈیٹیل ویڈیو پہلے ہی چینل پر شیئر کر چکے ہیں۔ پاکستان نیوی کے سربراہ ایڈمرل نوید اشرف نے پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک کا باقاعدہ افتتاح کر دیا ہے۔ نیول چیف کی جانب سے آئیڈیاز دفاعی نمائش میں وزٹ کے دوران پاکستان کے پہلے میری ٹائم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پارک سے متعلق گراؤنڈ بریکنگ تقریب میں ایکسپو سینٹر میں شرکت کی گئی۔ PMSTP ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا میری ٹائم سائنس پارک ہے، جو پاکستان کے بحری شعبے میں ترقی کو فروغ دینے کے لیے علمی شعبے، صنعت اور حکومت کو ایک منفرد تعاون کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ اس پارک کے سکوپ میں نیول ٹیکنالوجیز، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، سائبر سیکیورٹی، اوشین رینیوبل انرجی اور سی فوڈ پروسیسنگ کے علاوہ شپ بلڈنگ اور نیول وارفیئر ٹیکنالوجی، جبکہ ساحلی سیاحت سمیت متعدد شعبوں کو فروغ دینا شامل ہے۔ خیال رہے کہ نیول چیف کی جانب سے آئیڈیاز دفاعی نمائش میں وزٹ کے دوران مختلف پویلینز کا بھی دورہ کیا گیا، جہاں انہوں نے خاص طور پر ایران کی ڈیفینس انڈسٹری کے پویلین کا بھی دورہ کیا۔ نیول چیف کی جانب سے دیگر ممالک جیسا کہ ترکیہ، چین اور اٹلی کی مختلف کمپنیوں کی جانب سے ڈسپلے کیے گئے ویپنز اور سسٹمز کا معائنہ کیا گیا۔ نیول چیف کی جانب سے مختلف ملکی اور بین الاقوامی کمپنیوں کی جانب سے آئیڈیاز دفاعی نمائش میں شرکت اور جدید دور کے جنگی تقاضوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مختلف ویپنز اور سسٹمز کی ڈیولپمنٹ کو سراہا گیا۔ فرینڈز، روس کی جانب سے حالیہ یوکرین جنگ کے دوران یوکرین کے خلاف پہلی مرتبہ بین البراعظمی بیلسٹک میزائل سے حملہ کیا گیا ہے۔
رائٹرز کے مطابق یوکرین کی فضائیہ نے کہا ہے کہ روس نے یوکرین پر جنگ میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے طاقتور بیلسٹک میزائل کا پہلی بار استعمال کرتے ہوئے یوکرین کے علاقے دنیپر میں مختلف عمارتوں اور تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ اس حملے میں 2 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں، جبکہ کئی عمارتیں تباہ بھی ہوئی ہیں۔ گو کہ یوکرین کی جانب سے یہ واضح نہیں کیا گیا کہ میزائل کس قسم کا تھا، تاہم ماہرین کے مطابق روس کی جانب سے RS-26 انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ یوکرین کے علاقے دنیپر میں استعمال کیا گیا ہے۔ فرینڈز، RS-26 ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگیٹیبل ری اینٹری وہیکل یعنی MIRV ٹیکنالوجی سے لیس ہے، جو ایک وقت میں کئی طرح کے اہداف پر وار ہیڈ کو گرا سکتا ہے۔ روس کی جانب سے استعمال کیے گئے اس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو گو کہ کئی طرح کے وار ہیڈ سے لیس کیا گیا تھا، تاہم یہ وار ہیڈ ایکسپلوسیو سے لیس نہیں تھے، جو اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ روس کی جانب سے اس انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کو پہلی مرتبہ مختلف وار ہیڈز لیکن ایکسپلوسیو کے بغیر استعمال کرنا بنیادی طور پر امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو پیغام دینا تھا۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی جانب سے اب سے چند روز پہلے ہی باقاعدہ یوکرین کو لانگ رینج ویپنز روس کے خلاف اس کے علاقوں میں استعمال کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ یوکرین نے اس دوران نہ صرف روس کے خلاف امریکی ساختہ ٹیکٹیکل میزائلز کو استعمال کیا ہے، بلکہ برطانیہ اور فرانس کے مشترکہ طور پر تیار کردہ اسکیلپ ایئر لانڈ کروز میزائل سے بھی روس کے اندر مختلف اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ادھر امریکہ کے نو منتخب ہونے والے صدر ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جو بائیڈن کے اقدامات کی وجہ سے آج دنیا جوہری جنگ کے دہانے پر پہنچ گئی ہے۔ فرینڈز، ترک کمپنی بیکر کی جانب سے اپنے TB3 ڈرون کو پہلی مرتبہ ترکی کی TCG انادولو کیریئر سے کامیابی سے ٹیک آف اور لینڈ کیا گیا ہے۔ ترک حکام کا کہنا ہے کہ ترکی اب پہلا کنٹری بن گیا ہے جس نے ڈرون کیریئر سے ڈرون کو باقاعدہ کامیابی سے ٹیک آف اور لینڈ کیا ہے۔ کمپنی کی جانب سے ریلیز کردہ ویژولز کے مطابق TB3 ڈرون نے کامیابی سے TCG انادولو کیریئر، جسے ڈرون کیریئر بھی کہا جاتا ہے، اس کے شارٹ رن وے پر کامیابی سے ٹیک آف اور لینڈ کیا۔ ٹیک آف کے بعد ڈرون تقریباً 46 منٹ کی ایجین اور میڈیٹرینین سی کے درمیان فلائٹ ٹیسٹ کنڈکٹ کرنے کے بعد اس کیریئر پر کامیابی سے لینڈنگ کا مظاہرہ کیا ہے۔ خیال رہے کہ TB3 ڈرون 280 کلو گرام کا پے لوڈ کیری کر سکتا ہے، جبکہ اس کا میکسیمم ٹیک آف ویٹ 1450 کلو گرام اور ٹاپ سپیڈ 296 کلومیٹر پر آور بتائی گئی ہے۔ TB3 ڈرون پر اس سے پہلے کئی طرح کے ٹیسٹ کنڈکٹ کیے جا چکے ہیں اور یہ اب تک ٹوٹل 700 فلائٹ آورز مکمل کر چکا ہے۔ ٹیسٹنگ کے دوران یہ ڈرون 32 گھنٹے تک مسلسل فلائی کرتے ہوئے 5700 کلومیٹر ڈسٹینس گزشتہ برس دسمبر میں ایک فلائٹ کے دوران کور کر چکا ہے۔ اس ڈرون پر اب ایسلسان کے تیار کردہ ایسلفلر 500 الیکٹرو آپٹیکل ریکانیسنس سرویلنس اور ٹارگیٹنگ سسٹم کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کمپنی کے حکام کا کہنا ہے کہ اس ڈرون کی ایکسپورٹ اگلے 6 ماہ کے اندر شروع کیے جانے کی توقع ہے۔ فرینڈز، یہ ڈرون 36,000 سے زائد فیٹ کی بلندی پر پرواز کرنے اور کئی طرح کے منیشنز کو کیری کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ترکی کی جانب سے اب اس ڈرون کو ایکسپورٹ کسٹمرز کو بھی آفر کیا جا رہا ہے۔ فرینڈز، یہ تھی آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔